السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودھری۔ اس وقت میں موجود ہوں خطادات کالونی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر پر۔ یہاں پر ان کے گھر کے پاس کافی سارے لوگ جمع ہیں اور علاقہ مکینوں کی بھی کافی زیادہ تعداد، ان کے چاہنے والوں کی، ان کے فینس وغیرہ بھی یہاں پر جمع ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کے معروف کامیڈین سلیم افریدی صاحب بھی یہاں پر آئے۔ ان سے جانتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب کیسے انسان تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کو کیسا پایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بحیثیت انسان، بحیثیت دوست اور بحیثیت فین تو بڑے اچھے انسان تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، اور جب بھی ملتے تھے اخلاق سے ملتے تھے، سلیم بھائی کہہ کے ملتے تھے۔ اور اتفاق سے جب بھی ملاقات ہوا، ابھی جو نئی شادی انہوں نے کی تھی تو ان کی مسز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بڑے اخلاق سے بات کی، مسز سے تعارف کرایا۔ میں ان کا فین تھا اور میں ان کے ڈرامے ٹکٹ لے کے دیکھتا تھا، ہم جو عمر شریف صاحب کے ساتھ ڈرامے کرتے تھے۔ تو باقاعدہ ایک نام تھا، عالم تھا یار، باقاعدہ علم تھا، نہ صرف کتابیں پڑھتے تھے بلکہ بولنا اتنا اچھا آتا تھا، کس ٹائمنگ سے کس طرح وہ قصے۔ اور میں اصل تو میں ان کا فین جب ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عقیدت دیکھی میں نے۔ تو بہرحال بہت بڑا نام تھا، اور جو بھی حادثات ہوئے ان کے ساتھ، ان کی لائف میں کامیابی بھی بے پناہ حاصل کی، اتنا عروج، اتنے بطور عالم آن لائن جب کرتے تھے تو اتنا عروج دیکھا انہوں نے دنیا میں، کیا قدر تھی ان کی، منزلت تھی، مگر نہ جانے وہ کیا بات تھی کہ فیملی پرابلمز کا شکار ہوئے۔ آپ لوگوں کی اتنی گہری دوستی تھی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی یاد جو آپ ابھی یاد کر رہے ہوں کہ ان کے ساتھ گزارا ہوا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی بات جس کو ابھی آپ کے ذہن میں آئی اور آپ یاد کر رہے ہوں کہ ایک وقت میں ایسے ہم گما کرتے تھے، یہ بات انہوں نے کہی تھی جب بڑی اچھی تھی، زبردست؟ اتفاق یہ ہے کہ میں کبھی اس طرح کی دوستی نہیں رہی، وہ بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ ظاہر ایج میں بھی شاید چھوٹے ہی تھے، اور وہ ہمارے ڈرامے دیکھتے تھے۔ ابتدا میں کامیڈی کی انہوں نے ایک، میں آپ کو یہ بتاؤں، اطلاع دوں کہ کامیڈی کی ایک کیسٹ انہوں نے نوجوانی کے دور میں نکالی تھی، آڈیو کیسٹ، اور اس کے بعد وہ پھر پتہ نہیں چلا، اور پھر وہ بطور عالم جب دنیا میں روشناس ہوئے تو جب دیکھے گئے۔ لیکن ہمارے اسٹیج ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتے تھے، تو یہ پہلا البم ان کا کامیڈی کا آیا تھا، اس کے بعد وہ مذہبی طرف راغب ہو گئے تھے۔ لیکن کوئی ایسی ملاقاتیں تو یاد نہیں ہے، کہ چھوٹی چھوٹی گھنٹے، دو گھنٹے کی ملاقاتیں رہی ہیں مختلف تقاریب میں۔ اور لیکن ایک ملاقات مجھے یاد ہے، نیو جرسی میں، نیو یارک سے ہم گئے تھے، نیو جرسی میں ہمارا شو تھا عمر شریف صاحب کے ساتھ ٹیم لے کے، تو جس ہوٹل میں ہمارا شو کے بعد کھانا تھا تو وہیں عامر بھائی بھی آئے، اور عامر لیاقت بڑے پیار محبت سے ملے اور پھر بلایا۔ اتفاق سے ایک ہی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، وہ اپنے مختلف طرح کے مذہبی پروگرامز کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہی ملاقات۔ پھر میں ان کے روم میں گیا اور کافی دیر باتیں ہوئی ہم آرٹسٹوں کے ساتھ، پھر انہوں نے وہاں تذکرہ کیا کہ ہم اس طرح ڈرامے دیکھتے تھے آپ کا ٹکٹ لے کے، اور یہ تو اس طرح کی سی دوستی تھی ماشاء۔ لیکن میں فین تھا ان کا پروگرام دیکھتا تھا، اور جس طرح رمضانوں میں جو رمضانوں کی نشریات وہ موجود تھے ان نشریات کے، اور انہوں نے جو ویریشن دی، جو دلچسپی عوام کو ہوئی ان کے شوز کے ساتھ، تو آج آپ دیکھ لیں ہر چینل پہ، اور بے شمار ان کے شاگرد بطور استاد ان کی عزت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے پڑوسی موجود ہیں اور یہ اسی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کیسے انسان تھے، ان کی ملاقات کتنی تھی ان کے ساتھ، اور عامر لیاقت حسین صاحب کا جو کمرہ ہے جو بیسمنٹ کے اندر بنایا گیا، اور یہ وہ دروازہ جس کو پولیس نے سیل کر دیا ہے، یہ وہاں تک جاتے رہے ہیں نہیں جاتے رہے ہیں، نیچے کتنے کمرے ہیں، اور ان کی ملاقات جب ڈاکٹر صاحب سے ہوئی تھی کیا کیا بات ہوتی تھی، آخری دنوں میں ڈاکٹر صاحب کا رویہ کیسا تھا، وہ کس چیز کے لیے پریشان تھے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایکچولی وہ پریشان تھے اپنے فیملی جو ایشوز تھے اس کی وجہ سے۔ وہ زیادہ پہلے ان کی ایک ڈیورس ہو چکی تھی طوبہ کے ساتھ، پھر انہوں نے تھرڈ شادی کی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن میں تھے۔ میری ان سے بھی ملاقات کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی، جب وہ اسلام آباد جانے سے پہلے جب وہ گئے تھے، ابھی وہ 4-5 دن پہلے وہ اسلام آباد سے آئے تھے، اس سے میری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں بھی اوپر ہی ہوتا ہوں اور میرا پھر
میں ایک لائر ہوں تو میرا آنا جانا ان کے ساتھ لگا ہائی ہیل ہوتی تھی, لیکن اچھا آدمی تک وہ تھا, بہتر تھا, لیکن کچھ ایسی پرابلمس آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑا ڈپریشن میں رہتا اچھا, جب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی نئی شادی ہوئی تھی تو کافی یہاں پر رونق کا سما تھا, کافی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا, تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کے بات چیت کیا تھی؟ اور اب انہوں نے بتایا, بھائی نے بھی پچھلے ہمارے انٹرویو میں, کہ ان کا 4 دن ہو گئے کراچی آئے, لیکن ان کا رویہ ایسا تھا کہ وہ کسی سے مل نہیں رہے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں تنے تنا رکھا ہوا تھا. تو اس دوران آپ کی ملاقات ہوئی ان سے یا نظر آئے کہیں آتے جاتے؟ ایکچولی وہ 5 دن پہلے یہاں پر آئے تھے, لیکن ان کا جو ڈرائیور ہے وہ, میں اس کے ساتھ اچھی میری سلام ہے, اس نے مجھے بتایا کہ وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو جانتا تھا کہ وہ ایک ڈپریشن میں تھا, یہی ایک وجہ تھی, لیکن ملاقات سلڈم ہوتی تھی ہماری آپس میں, ہائی لو ہوتی تھی, کیونکہ ان کے 2-4 کیس ایسے تھے جو میں نے اس کو پروسیڈ کیے تھے, اور وہ میرے نیبر بھی تھے کہ پہلے وہ اوپر تھے, تو پھر وہ کچھ عرصہ 3-4 مہینے پہلے وہ یہاں پر نیچے ٹرانسفر ہو گئے تھے, تو وہ اوپر وہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی ذرا. ڈاکٹر صاحب 3-4 دن پہلے آئے تھے یہاں پر نا, تو اندر ان کا ایک جنریٹر ہے یہاں پر, اس کی اسمیل ایسی تھی, اتنی خطرناک تھی کہ میں نے جاوید کو کہا کہ میں نے کہا جاوید یار بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ سر میں خود باہر کھڑا ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو پتہ کرو. بولتا ہے سر میرے میں ہمت نہیں, میں ڈاکٹر صاحب کو بلاؤں کہ آپ باہر آ جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی پرابلم تھی کہ وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتا تھا, کیونکہ وہ اتنا ایسولیٹ ہو گیا, تو اس نے آپ کو بالکل ایسولیٹ کر لیا تھا تب تمام چیزوں سے. جنریٹر جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس دروازے کے بیسمنٹ کے اندر پڑا ہوا؟ بالکل یہاں پر پڑا ہوا, تو اندر سے اس کے دھواں نکلنے کا کوئی آپ یو کانٹ بلیو دیٹ کہ وہ آپ اس میں آپ رہ نہیں سکتے تھے. میں تو بڑا شوق میں تھا کہ وہ کیسے رہ رہا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ بالکل وہ اپنے آپ کو اس نے ایسولیٹ کر لیا تھا. یہی ایک سب سے بڑی یہ بات کنفرم ہے کہ 3-4 دن سے جب سے وہ کراچی ہے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل آئسولیٹ کر, کسی سے نہ مل رہے تھے؟ یار میں تو بڑا شوق میں ہوں کہ ان کی میرے سے بھی ملاقات نہیں. اس کا مطلب شدید ڈپریشن میں چلے گئے؟ ڈپریشن میں تو وہ ہمیشہ سے تھا. اچھا, آپ کو اندازہ ہوا کہ جنریٹر ہے یہ دھواں بھر گیا ہوگا تو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بالکل, میں تو سب سے پہلے اس میں کنڈیم کرتا ہوں کہ الیکٹرک کو, کیونکہ صبح سے لائٹ گئی ہوئی اور ابھی تک آپ دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا الیکٹرک اس کا رسپانسبل ہے. وہ صبح سے جنریٹر آن تھا, اس کی اسمیل ایسی تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ بندہ اس کو رہ سکے. سب سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے روم میں کون گیا جس کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا انتقال؟ ایکچولی جاوید ہے نا, اس کو جو وہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر صاحب کا بالکل کلوز تھا, سب سے قریبی ساتھی, وہ بالکل کلوز, وہ ڈاکٹر صاحب کا امپلائی, اور یہاں لائنز ایریا میں رہتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ تھا, اسی کی یہ تمام رسپانسبلٹی تھی. اب وہ گیا اندر, تو اس کا کہنا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی حالت اس, تو وہ بیچارہ بھاگتے ہوئے باہر آیا. اس نے بھی تمام لوگوں کو بتایا, پھر بلڈنگ کے لوگ ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, جس میں ڈاکٹر صاحب تھا, جاوید تھا, اور 2 اور 4 لوگ تھے جو اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, ممتاز وغیرہ, یہ لوگ اس کو ہاسپٹل لے گئے. پھر جب ہمیں 1 بجے پتہ لگا کہ وہ ہی از نو مور ود اس, تو بڑا یہ اس وقت جب آپ آئے تو یہاں پر دھواں وغیرہ بھرا ہوا تھا؟ وہ دھواں تو صبح سے تھا میرے بھائی, 3-4 دن سے یہ اس کا عالم تھا, اور اتنا خطرناک. چلیں, آپ نے تو اس چیز کو نوٹس کیا, آپ نے جاوید کو جو ان کے قریبی ملازم ہیں ان سے کہا کہ چیک کرو, اور کسی نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا کہ دھواں ہی دھواں؟ ایک بات بتاؤں, بہت سے بلڈنگ میں لوگوں نے کیا تھا, لیکن کوئی بھی ڈاکٹر صاحب کو یہ بات نہیں بولتا تھا. کوئی اگر کہتا تھا تو وہ میں تھا صرف, کیونکہ میرے اس کے ساتھ ایک اچھے تھے, میں اس کو کہتا ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیز ہے, لیکن میری 3-4 دن سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وہ اسلام آباد سے آیا تھا, اور میں جانتا تھا کہ یار وہ بندہ بہت اس ٹائم ٹربل ہے. میری ان سے بات ہوئی تھی کم سے کم 2 ہفتے پہلے فون پہ, تو اس نے مجھے کہا وکیل صاحب میں بہت ڈسٹرب, اور آپ کو پتہ وہ کیا بات تھی اس میں, اپنی ڈپریشن کے حوالے سے کوئی ذکر کیا تھا؟ مجھے اس سے بولا وکیل صاحب میں اسلام آباد میں, تو میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, نو پرابلم, آپ ہی کا مسئلہ تھا, کوئی ایسی کوئی آپس میں جو پراپرٹی کے ہے نا, اس کے کوئی ایشو پہ میں نے اس سے بات کرنی تھی. تو اس نے بولا وکیل صاحب میں کراچی آ کے آپ سے بات کر لوں گا. اب وہ 3 دن ہوئے, 4 دن تو کراچی آیا تھا, پھر اس سے میری کوئی فردر سی بات نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو.